قسم کھانا یہ اصل میں جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت پر دلیل ہے، عظمت پر اس کی اونچائی بتائی جاتی ہے. اس لیے دنیا میں سب سے اونچا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. غیر اللہ کی قسم حرام ہے، شرک ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا کر کے میں یہ کام کروں گا بول کے بولا، وہ کام نہیں کیا، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا یہ غلام آزاد کرنا، یہ دو بھی نہ کر سکا تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. قرآن حدیث کی دعوت اگر ہم دیں، کوئی یہ بولے کہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادے اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں، بڑے لوگ اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی پر ہم عمل کریں گے، تو یہ کفار کا طریقہ ہے. اگر تم پوری دنیا میں امن لانا چاہتے ہو، پیسفل لانا چاہتے ہو، تو امن کی بات تم کرتے ہو ایمان کو چھوڑ کر کے، جبکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہے. ایمان رہا تو امن رہے گا، ایمان نہیں ہے تو امن نہیں ہے. آپ ہزاروں تنظیمیں بنا لو، مکمل دن رات اس کے اوپر محنت کرو، آپ محنت کرنے والے میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی طرف آپ دعوت دیتے نہیں ہیں، توحید کی طرف آپ دعوت دیتے نہیں ہیں، آپ کا خواب صرف خواب رہے گا، شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہوگا. آدمی ہے نیمبو کھنلنے سے ڈرتا ہے، کدو کے اوپر کھنل لے کے جانے سے ڈرتا ہے، پیٹا دیکھتا ہے تو دور چل جاتا ہے. دل میں کتنا خوف ہے اس کو، ہر جگہ پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے، کوئی مجھ کے اوپر جادو نہ کرا دے، کوئی مجھے نظر بد نہ لگا دے، کوئی میرے اوپر ایسا نہ کر دے، ویسا حملہ نہ کر دے. ہمیشہ ڈرتا 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 زندگی گزارتا ہے. یہ کوئی کم اشانتی ہے؟ جب اس کے دل میں ٹھوس عقیدہ اور توحید مضبوط رہے گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی رکا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھلائی دینا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عقیدہ انسان کا مضبوط رہا تو کہاں بھی جائے گا. اس کو کیا ڈر، کیا خوف. یہ جتنا زیادہ ایمان مضبوط، اتنا زیادہ انسان کے دل میں، گھر میں، معاشرے میں امن مضبوط رہے گا. محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے آج کو 7 روزے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور بقیہ روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا سَمِعُوا یہ 7واں پارہ ہے. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی، یہ بات بتلائی کہ حلال اور حرام کا مالک اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرے تو وہ چیز حلال ہوتی ہے، کوئی چیز حرام کرے تو وہ حرام ہوتی ہے. بندے، لوگ، پیر، مرشد وغیرہ کے کسی چیز کے حلال کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتی، کسی چیز کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتی. بلکہ اللہ رب العالمین جس کو حلال بولے، اس کو بندہ اگر حرام بولے تو وہ بھی گنہگار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. مومنو، پاک چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو تم حرام مت کر لو، حد سے آگے مت بڑھو. کسی سبب کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کہ اے نبی تم کون ہوتے ہو اس چیز کو حرام کر لینے کے واسطے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تو یہ حلال اور حرام کا مالک اللہ ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ہے، کسی بھی انسان کی حلت و حرمت پر عمل نہیں کیا جائے گا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین اپنے طور پر کسی چیز کو حلال سمجھ لیتے تھے اور کسی چیز کو حرام سمجھ لیتے تھے، یا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، اس سے دور رہتے تھے. تو یہ تعلیم، یہ خبر اللہ نے دی کہ اللہ ہی حلال و حرام کا مالک ہے. جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بات بتلائی کہ قسم کھانا یہ اصل میں جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت پر دلیل ہے، عظمت پر اس کی اونچائی بتائی جاتی ہے. اس لیے دنیا میں سب سے اونچا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. غیر اللہ کی قسم حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ سب میں بڑا اللہ تعالیٰ ہے. تو بندہ جب کسی کی بات کے لیے قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک بڑی ذات کی عظمت کو دل میں رکھ کر کے قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم. اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کھا کر کے جو بات وہ کرتا ہے اس کو پورا کرے. کبھی کبھار وہ نہ کر سکا، جھوٹی قسم کھایا یا قسم کھا کر کے قسم کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کی عظمت کے لیے یہ قسم کھایا ہے، اس لیے قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے
کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا کر کے میں یہ کام کروں گا بول کے بولا، وہ کام نہیں کیا، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا یہ غلام آزاد کرنا، یہ 2 بھی نہ کر سکا تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے چند احکام بتلائے۔ انسان کے کیریکٹر اچھا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ شراب، جوا اور تیروں سے قسمت معلوم کرنے سے دور رہو۔ شراب پینے سے انسان بدخلق ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس کا کیریکٹر بیڈ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جوا کھیلنا برے لوگوں کی پہچان ہے، جوا کھیلنا۔ اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ مومنو، یہ شراب سے، جوا سے، اسی طرح سے قسمت آزمائی سے دور رہو، یہ سب شیطانی کام ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، اس سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جوا نہیں کھیلنا، کسی بھی کھیل میں جوا شرط نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ شراب وغیرہ سے دور رہنا۔ آپ دیکھیں گے اس بارے میں نماز کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے۔ نماز یہ سارے بھلائیوں کی ماں ہے، تو یہ شراب سارے برائیوں کی ماں ہے، سارے برائیوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ شراب جب انسان پیتا ہے تو وہ قتل بھی کر دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اور زنا بھی کر دیتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی۔ اس لیے شراب کو اللہ تعالیٰ نے شراب منع کر دیا، حرام کر دیا، اس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اس کے بعد ایک بات اللہ نے بتلائی کہ بری چیز جس کو اللہ نے برا کہا، بری چیز چاہے وہ کم رہو یا زیادہ، بری چیز بری ہی ہے، زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی، بلکہ بری چیز ہی رہتی ہے۔ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ کہ برائی کی بڑھوتری، زیادتی آپ کو کتنا بھی اچھائی اچھے لگے، برائی ہے، خبیث پن ہے۔ اب عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ کوئی ایک چیز، بری چیز سامنے آئی ہمارے، شروع میں ہم نے اس سے نفرت کیا، پھر بعد میں وہ بار بار ایسا وہ بڑھنے لگی کہ ہم اس سے نفرت نہیں بلکہ اس کو ہم قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو جھنجھوڑا، کہا کہ برائی ہے، گرچہ کہ وہ چھوٹی ہو یا زیادہ ہو، برائی کے قریب انسان کو نہیں جانا ہے، حرام کے قریب انسان کو نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلائل ذکر فرمائے۔ شریعت کے مقابلے میں مشرکین کیا دلیل پیش کرتے تھے؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں جو ہے وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے۔ جب ان کو اللہ نے جو کچھ اتارا، رسول اللہ نے جو کچھ کہا، اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی، تو یہ اس دعوت کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کے اقوال کو ذکر کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن حدیث کی دعوت اگر ہم دیں، کوئی یہ بولے کہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادے اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں، بڑے لوگ اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی پر ہم عمل کریں گے، تو یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ جب کبھی ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ جواب میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو بتاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب کبھی ان کو دعوت دی جاتی، ان سے کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادوں سے ہم کو ملا ہے، ہمارے باپ دادوں سے جو ہم کو ملا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ بولتے تھے اس طرح۔ یہ مشرکین اور کفار کی دلیل ہے۔ شریعت کے مقابلے میں انسان کی آرا کی کوئی حقیقت ہے؟ انسان کی رائیوں کی، انسان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آرا کو پیش کرنا حرام ہے، شرک ہے، اور وہ بندہ دنیا کے اندر اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اصل میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ، یہ دونوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ تو مشرکین نے سوال کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نبی کو بھی جہنم میں ڈالے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں بیان فرمایا
کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمانے لگے قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. قیامت کے روز سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، بولیں گے کہ عیسیٰ بتاؤ تم نے لوگوں کو تمہارے اور تمہارے امی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لوگوں سے تم نے یہ کہا کہ لوگوں میری اور میرے ماں کی عبادت کرو، اس طرح تم نے کہا. تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ سبحانک، پروردگار تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حق کے سوا میں کچھ بول سکتا ہوں؟ میری زبان چل سکتی ہے حق کے سوا؟ یہ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر کے دنیا میں عبادت کرتے رہے ساروں کو جہنم میں ڈالیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس سے دور ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت کی جائے، عبادت سے خوش ہیں، یہ لوگ اس میں داخل ہوں گے جہنم میں. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے کیا کیا کیا، جو کیا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس سے بری ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بتلائی. اس کے بعد پروردگار نے اپنی تعریف بیان فرمائی، کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی نے اندھیروں کو پیدا کیا، نور کو پیدا کیا. پھر بھی یہ کفار اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. ایک اکیلا سارے آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو پیدا کیا، پھر بھی یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہی پروردگار ہے جو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک، پھر بھی تم شک میں ہو. آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے اپنے لوگوں کو، غیروں کو مرتے ہوئے تم دیکھتے ہو، اس کا وقت مقرر آیا وہ مر گیا، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو. یہ اللہ نے اپنی تعریف فرمائی کہ پروردگار ہی ہے، ظلمات بھی اللہ نے پیدا کیے اور نور بھی اللہ نے پیدا کیا. تو ایک ہی نور ہے، حق راستہ ایک ہی ہے، اور تاریک راستے بہت ہیں. ظلمات یہ پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جرائم بتلائے. مشرکین مکہ کے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے ان کے. اس سے پہلے آیتوں میں یہودیوں کے جرائم بتلائے گئے یا مشرکین مکہ کے جرائم بتلائے گئے. جرم ان کا یہ کہ اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے منہ پھیرتے تھے. اب کوئی بھی اللہ کا حکم آئے، دلی طور پر مانے یا عملی طور پر نہ مانے، دلی طور پر نہ مانے، تو بھی یہ مشرک کے جیسا ہے. یہ مشرک کے جرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد ماننے کے بجائے منہ پھیرتے تھے، اور یہ قرآن کو جادو سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، قرآن مجید کو ان کے ہاتھوں میں بھی لا کے رکھ دیا جائے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ یہی بولیں گے کہ یہ جادو ہے، محمد نے جادو کر دیا ہے ہماری آنکھوں پر، یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. قرآن مجید کو جادو سمجھتے تھے. پھر یہ کہتے تھے کہ محمد واقعی نبی ہے تو فرشتے کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ فرشتہ ساتھ آتا اور بولتا کہ محمد نبی ہے، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ نبی ہے بول کر کے بتانے کے لیے بھیجا ہے. اس طرح بول ہو سکتا تھا نا، کیوں نہیں محمد کے ساتھ فرشتہ آیا؟ اس طرح بولتے تھے اور گزشتہ انبیاء کا یہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ رب العالمین قیامت کے روز ان کو سزا کیا دیں گے؟ ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے. اس موقع پر وہ کہیں گے کہ پروردگار ایک مرتبہ دنیا میں ہمیں بھیج، ہم تیری آیتوں کا اقرار کر کے ایمان لا کر کے عمل کر کے آئیں گے. لیکن وہ وقت تو ہاتھ سے چلا گیا. یہ مشرکین کے جرائم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلائے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جھٹلایا جا رہا ہے نبی کو، نبی کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہے. یہ خاتم الانبیاء، سارے آسمان کے فرشتے ان کو جانتے ہیں. معراج ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنے آپ میں بہت تنہا ہو چکے تھے. امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ہو جانے کے بعد مکے والوں کے دانت تیز ہو گئے. بڑے لوگ گھر میں رہتے نا تو باہر کے سارے لوگ ڈرتے رہتے. جیسے ہی وہ انتقال ہو گئے تو ان کے دانت تیز ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کوفت ہوئی، بہت الگ پریشان اللہ کے نبی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے معراج بلایا اور سارے انبیاء اکرام اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئی. یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر چند لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں نبی، سارے مخلوقات آپ کی محبت، آپ کو محبت کرتی ہے، آپ کی تعظیم کرتی ہے. یہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے، معمولی جانتے تھے لوگ ہمارے نبی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ نے تسلی دی
فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ساروں کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی. آپ ان لوگوں کی دنیاوی خوشحالی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. دنیاوی خوشحالی جن کو ہم دے رہے ہیں، یہ کفار بڑے خوشحال تھے، بڑے پیسے والے، بڑے مالدار. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کی دنیا کی خوشحالی کو دیکھ کر آپ یہ ہرگز نہ سمجھے اے میرے حبیب کہ میں ان کو مدد کر رہا ہوں، بلکہ یہ میری طرف سے ڈھیل ہے. ہمارے پکڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے نافرمان ہوتے ہیں ان کو ہم خوب دیتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب ہماری آیتوں کو یہ بھول جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ہم دنیا کے سارے خزانے ان کے سامنے کھول دیتے ہیں. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دین کے بغیر دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اگلا مرحلہ سزا ہے. دین کے بغیر، عبادت کے بغیر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر انسان کو دنیا کا کثیر تعداد میں ملنا، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، لچک ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے سزا کا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ رسی کو جب ٹائٹ کرتے تو یہ سارے منہ کی کھا کے گرتے دنیا میں، اور آخرت بھی ان کی برباد ہو جاتی. اس کے بعد اس پارے میں، 7ویں پارے میں، دنیا میں اللہ کے عذابات کی صورتیں کیا کیا ہیں یہ بتلایا. 4 طریقے کے عذابات دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک تو امیر عمرا کو، بڑے لوگوں کو ظالم بنا کر کے ماتحتوں کو خوب کچلنے کا عذاب دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. عمرا بگڑ گئے، دیش چلانے والے، حکومت چلانے والے بگڑ گئے، رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے دنیا میں عذاب دینے کی ایک صورت ہے. اور دوسری صورت یہ بتلائی کہ غلاموں کو یا بچوں کو نافرمان بنا کر کے گھر کے اندر سے عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ماں باپ کے بچے نافرمان ہو جا کر کے ماں باپ کو ستاتے، مارتے، ان کو گھر سے نکال دے، یا غلام ہے تو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے ان کو دھوکہ دے کے اس طرح کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یا اسی طرح آپس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لڑا کر کے ایک دوسرے کا مزہ چکاتے ہیں. یہ عذاب کی صورتیں ہیں، 3 صورتیں. فرمایا قل هو القادر الا يبعث عليكم من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. یہ اللہ قادر ہے اس بات پر. یہ 3 طرح کے، اوپر سے سزا، نیچے سے سزا، یا دونوں میں بھیڑا کر کے اختلافات میں مبتلا کر کے لڑائی کی سزا. معلوم ہوا کہ یہ اختلافات اللہ کا عذاب ہے، اختلافات اللہ کا عذاب ہے. اسی طرح سے یہ ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا اللہ کا عذاب ہے. بچوں کا نافرمان ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. بچوں کا ماں باپ کے لیے نافرمان ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، سابقہ زندگی کے ماں بقیہ زندگی میں خوب عبادتیں کی جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا معاملہ درست کرے گا. میرے بھائیو، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ اللہ نے اس پارے میں کیا. اپنے ابا کو اور اپنے قوم کو دعوت توحید دیے تو لوگ نہیں مانے. مثال سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، شام کے وقت میں باہر آئے، سارے قوم کے لوگ جمع ہوئے تھے. انہوں نے پہلے ستارہ نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر ستارہ ڈوب گیا، چاند نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند بھی ڈوب گیا. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد سورج نکلا، سورج کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب تک کوئی بھی کچھ نہیں بولے ان کو، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک نظام ہے، نظام کہتے ہیں یہ سب چل رہے ہیں، چلنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے، چلانے والا رب ہوگا، تو ان سب کو چلانے والا رب ہے، یہ ایک پروردگار ہے. اس طرح لوگوں کو انہوں نے سمجھایا. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی چیزوں کو انہوں نے رب کہا، ساری قوم کے لوگ خاموش رہے. ستارے کو رب کہا خاموش رہے، چاند کو رب کہا خاموش رہے، سورج کو رب کہا خاموش رہے. لیکن جب اللہ کو رب کہا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ بلکہ قرآن بولتا ہے قوم کے لوگوں نے حجت کیا، ان سے لڑائی لڑے. معلوم یہ ہوا کہ آپ برائی میں رہو، برا کام کرتے رہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. اچھا کام شروع کرو، روڑے کھڑا کرنے کے لیے آئیں گے. اچھا کام آپ شروع کرو، روڑے کھڑا کرنے کے لیے آئیں گے. قدم قدم پر تکلیفیں ہوں گی. اچھے کام پر ہی تکلیفیں دی جاتی ہے، برے کام کو کوئی نہیں ٹکاتا. یہ قرآن کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے یہ بات بتلائی کہ غلط پر اگر کوئی ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا.
صحیح راستہ اختیار کرو، سارے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. میرے بھائیو، بس انگلیاں اٹھانے والے کی انگلیاں اٹھتی رہیں گی، لیکن حقیقت میں اگر ہم کو ثواب چاہیے تو کام کرتے چلے جانا ہے. ثواب یہ کیونکہ جتنا ہم کریں گے یہ ہمارے ساتھ رہے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں رہے گا. ہم جو کمائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے بیان فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا. اچھائی کرو گے تو اچھائی تمہارے لیے ہے بھائی، برائی کرو گے تو برائی کی سزا بھی تمہارے لیے ہے. اچھائی ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. بس انسان اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے نیک کام کرے. اس کے بعد اللہ نے بتلایا یہ مشرکین جنوں کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بولتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. اللہ نے اس کا رد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی بیوی یا اللہ تعالیٰ جنوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے اور فرشتوں کے بارے میں بولتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ سب انہوں نے بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو یہ لوگ بولتے ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور جن یہ ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک نوری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلایا کہ مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو. اب یہاں پر جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ تیز ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہمارے معبودوں کی عزت کرو. یہاں پر عزت کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مشرکین کے معبودوں کو، مشرکین کے غلط معبودوں کو، باطل معبودوں کو گالی مت دو. کیوں گالی نہ دو؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے پروردگار کو گالی دیں گے. تو یہ احترام کے لیے نہیں بلکہ فتنے سے بچنے کے لیے کہا. وہ احترام کے قابل نہیں. پتھر کیا احترام کے قابل ہے؟ پتھر احترام کے قابل ہے، بلکہ فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. حدیث کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اگر وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹا کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو یہی تو ذریعہ بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا. تو اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو کہ وہ نتیجے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس پارے کے اندر یہ بات بھی اللہ نے کہی کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لا کر کے کسی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن، یہ لوگ امن میں ہے، وہم مہتدون، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آج بولو دنیا میں کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، کتنے آرگنائزیشن چل رہے ہیں، کیا نام پہ کہ حقوق انسانی، انسان کو اپنے حقوق ملنا، سب لوگ پیسفل رہنا، امن کے ساتھ رہنا. کتنے تنظیمیں چل رہی، اتنی تنظیمیں چلنے کے باوجود دہشت گردی ہے، خوف و خطر ہے، حقوق مارے جا رہے ہیں، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ کہا کہ اگر تم پوری دنیا میں امن لانا چاہتے ہو، پیسفل لانا چاہتے ہو، تو امن کی بات تم کرتے ہو ایمان کو چھوڑ کر کے، جبکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہے. ایمان رہا تو امن رہے گا، ایمان نہیں ہے تو امن نہیں ہے. آپ ہزاروں تنظیمیں بنا لو، مکمل دن رات اس کے اوپر محنت کرو، آپ محنت کرنے والے میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی طرف آپ دعوت دیتے نہیں ہیں، توحید کی طرف آپ دعوت دیتے نہیں ہیں، آپ کا خواب صرف خواب رہے گا، شرمندہ تعبیر و کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ امن کے لیے ایمان ضروری ہے. جتنا زیادہ ایمان رہے گا ہر جگہ اتنا امن رہے گا، اتنا پیسفل. ایمان جتنا کمزور اتنا اشانتی پھیلے گی، گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، ہر جگہ پر. ایمان کی زیادتی امن کو لاتی ہے اور ایمان کی کمزوری اشانتی کو پھیلاتی ہے. اب یہ اشانتی نہیں تو کیا ہے؟ ایک آدمی ہے نیمبو کھنلنے سے ڈرتا ہے، کدو کے اوپر کھنل لے کے جانے سے ڈرتا ہے، پیٹا دیکھتا ہے تو دور چل جاتا ہے. دل میں کتنا خوف ہے اس کو، ہر جگہ پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے کوئی مجھ کے اوپر جادو نہ کرا دے، مجھے کوئی مجھے نظر بد نہ لگا دے، کوئی میرے اوپر ایسا نہ کر دے، ویسا حملہ نہ کر دے. ہمیشہ ڈرتا 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 زندگی گزارتا ہے. یہ کوئی کم اشانتی ہے؟ جب اس کے دل میں ٹھوس عقیدہ اور توحید مضبوط رہے گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی رکا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھلائی دینا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عقیدہ انسان کا مضبوط رہا تو کہاں بھی جائے گا، اس کو کیا ڈر، کیا خوف. یہ جتنا زیادہ ایمان مضبوط
اتنا زیادہ انسان کے دل میں، گھر میں، معاشرے میں امن مضبوط رہے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد ایک اہم بات بتلائی، انبیاء پر آزمائشیں آئی، نیک لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں. اگر کوئی آدمی آزمائشوں میں اللہ سے قریب نہیں ہوا تو بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ نعمتوں کو پا کر کے قریب ہو. نعمتوں کو پا کے کوئی قریب نہیں ہوتا اللہ کے، بلکہ آزمائشوں میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے آزمائشیں آتی ہیں. نعمتوں کو دیکھ یاد کیا ہوا سبق بھی انسان بھول جاتا ہے. جب خوشحالی پاتا ہے، آرام گتی پاتا ہے تو یاد کیا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے. لیکن جب آزمائش آتی ہے تو برابر اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پارے کے شروع میں عیسائیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر جب ظلم ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایتھوپیا جانے کا حکم دیا، حبشہ جانے کا حکم دیا. حبشہ جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، اللہ والا ہے، وہ تم کو کچھ پریشان نہیں کرے گا، وہاں جا کے عبادت کرو. چنانچہ چند صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے. یہ کافروں نے وہاں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. بادشاہ کو تحفے تحائف لے کے گئے، جا کے بولے کہ ہمارے قوم کے بددین لوگ، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے لوگ، یہ آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، وہ بہت خون خرابہ کرتے ہیں، بہت پریشان، فتنہ مچا رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ وہ آپ کے شہر میں پناہ لیے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کو نکال دیجئے. تو بادشاہ عیسائی تھا، اللہ والا تھا، بلا کر کے پوچھا کہ مجھے ایسی بات پہنچی، کیا صحیح ہے؟ جعفر طیار نے زبردست تقریر فرمائی، زبردست تقریر کی جعفر طیار نے. اس موقع پر بادشاہ سن رہا تھا اور سنتے سنتے درباری اور بادشاہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ پارا ایسے ہی شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. حق بات انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے. انسان کو صحیح بات سمجھ میں آئے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، خوب ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، غلط آدمی ہے بول کے دوسرا آدمی آ کر کے اس کو بولا کہ کیوں مار رہا ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب دل کے اندر کیا جذبہ رہے گا اس کا. آپ دیکھو، حق بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اقرار کرنے کے بعد، یعنی مان لینے کے بعد الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہے، یا وہ الفاظ نہیں ہے جو آنکھوں کے آنسو کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت آنکھ کے آنسو میں ہے. ہر فیلنگ کی ترجمانی کرتی ہے آنکھ، ہر فیلنگ کی ترجمانی کرتی ہے. انسان کی آنکھ جو ہے دل کے اندر ہر جذبے کی ترجمان ہے. الفاظ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے بلکہ آنکھوں میں وہ طاقت ہے. حق بات سمجھ میں آ گئی کسی کو تو آنسو بہہ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں انسان کے. یہ بات اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بتلائی، اور بہت ساری باتیں اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. ہمارے روزوں کو اور چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.